رحمان شعر گائے تھے کہ آپ کا جسم جس جگہ کو مس کیے ہوئے ہے ادھر کی خوشبو تم سنگھ ساری عمر تم کو خوشبو کی ضرورت نہیں پڑے. ایسے شعر ہیں ان کے. آپ کی ذات میں جو کچھ تھا کچھ ظاہر ہو کچھ وہ بھی اتفاق سے, ورنہ آپ یہی کہتے ہیں میں تمہارے جیسا ہوں, لیکن اتفاق سے ایسی نظر آتی تھی جیسے کائنات میں ایسی بات کسی میں نہیں جو ان میں ہے کہ کائنات میں کسی میں نہ ہے نہ ہو سکتی. پیشاب کا بھی واقعہ کو ایسا ہے, آپ جیسے نا کائنات کے نظام اور لوگوں کے حالات کو دیکھ کے چلتے تھے, ایسی باتیں نہیں کہتے تھے کہ میرا پیشاب شفا ہے میرا یشن ہے. وہ اتفاق ایسا خدا سے ہو جاتا تھا کہ خدا نے کہا ہوا تھا کہ آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کرنا ہے, ہم نے کو آپ سے پیار ہے اور لوگوں کو بتانا ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ میں یہ باتیں ہیں. تو ایسے اسباب خدا بناتا تھا, ورنہ آقا جی ایسے نہیں کہتے تھے میرا پیشاب ایسا, کہتے تھے تمہارے جیسا. لیکن اتفاق ایسا ہوتا تھا, اللہ اسباب ایسے بناتا تھا جس سے آپ کی چھپی ہوئی عظمتیں بھی تھوڑی تھوڑی ظاہر ہو جاتی تھی. چھپی تو بات, تو اس میں ایسے واقعہ ایسے آگے تھے. بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا کہ کیسا مسئلہ پیشاب کا ہوا, اس لیے کچھ بیان تھوڑا سا کر ہی دیتے ہیں, اکثر کو پتہ ہی ہوگا. پتہ بھی ہو تب بھی ان کو دہرانے سے رحمت ہی ہوتی ہے, ہاں تب بھی دل خوشی ہوتا ہے. یہ عام قصے نہیں ہے جس کے دہرانے سے ایک چیز کا مزہ چلا جائے, بلکہ مزہ بڑھتا ہی ہے. تو آپ نے کسی عذر سے پیشاب کیا تھا تو واپس آئے کہ میں پھینک دوں, دیکھا برتن خالی تھا, دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے کہا اس میں نے پیشاب کیا تھا پھینکنا تھا, یہ برتن میں خالی ہے. کہا میں آئی, مجھے پیاس تھی, مجھے نہیں معلوم پیشاب ہے کیا ہے, میں پانی سمجھ کے پی لیا. تو آپ نے اس کو کیا کہا, لن تشتکی بطنکی بعد اليوم ابدا, آج کے بعد تیرے پیٹ تیرا جسم ہر بیماری سے محفوظ ہے, بیمار نہیں ہو. یہ اتفاق سے ویسے آپ کہتے ہیں. ایک صحابی اپنا خون یہ نہیں کہ پی لو اس کی عادت یہ کرو, کہیں جا کے زمین پہ ڈال دو. وہ ساتھ رہتے تھے, ساتھ رہنے سے آدمی کچھ حالات کا واقف ہو جاتا ہے. وہ خون لے کے تو ادب سے چلا کہ کاش کیسے ڈالوں, جن کا خون ہے اور جن میں جو بات ہے کسی میں نہیں ہے, یہ خون عام خون نہیں ہے, میں کیا کروں. پھر اس نے زمین میں نہیں اس کو دفن کیا, پی لیا. واپس آیا, آقا جی کو پتہ چلا تو تھا کہ ظاہر پوچھا, کہا کہاں کیا, کہا دفن کر دیا. کہا کہاں دفن کیا, کہا یا کہا تیرے جسم میں ہمارے جسم کے حصے سے تعلق ہو گیا ہے, تو اس کو اب کوئی تکلیف دے گا اس کے لیے مصیبت ہے, تیرے ایک اور تعلق ہم سے زیادہ ہو گیا. آقا سے کہتے تھے نہیں تھے, خود ہی لوگوں کو محسوس ہوتا تھا, پتہ چلتا تھا. یہ ہر کسی کے ساتھ تو ایسا انسان نہیں کرتا ہے, نہ آقا جی سکھاتے تھے. اگر وضو کرتے تھے تھوڑی کہتے تھے ذرا آؤ میرے پانی سے اٹھاؤ جسموں کو لگاؤ, یہ صحیح حدیثوں میں واقعات آتے ہیں. ایسے نہیں کہتے تھے. میں جتنا ان قصوں کو دہراتا مجھے راحت ملتی ہے, میرے ایمان تازہ ہوتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, آپ وضو فرماتے تھے صحابہ کے پانی سے نیچے قطرہ نہیں گرتا تھا. امام بخاری نے لکھا قادو یتقاتلون علی وضوہ, ایسے لگ رہا تھا اس پانی پہ اب قتال اور جنگ شروع ہونے والی ہے, کہ اتنی تیزی اور اتنا جوش کا صحابہ کا منظر تھا. اور آقا جی خاموش سے کچھ نہیں کہتے تھے. یہ کہتے آقا جی وسیلہ نہیں, آقا کا تو نام نہ لو, آقا کا پیشاب وسیلہ, آقا کا نام وسیلہ, آقا جس چیز کو چھو دیں وہ چیز وسیلہ. یہ عالم جاہل ہیں, نیم اللہ خطرہ ایمان, ایسی باتیں کرتے ہیں. جب رحمت للعالمین کہہ دیا تو وسیلے کا ثبوت کی ضرورت ہی نہیں. آپ رحمت ہی رحمت ہے, وسیلہ ہی وسیلہ. دیکھو جب انسان کی عقل ماری جائے تو ایسی ماری جاتی, اچھے بھلے کی عقل ماری, عالموں کی عقل ماری. اللہ فضل نہ کرے, عقل مند سے عقل مند گمراہ ہو سکتا ہے. اللہ رحم کر دے, جاہل سے جاہل رسے ہوئے اللہ کے ہاتھ میں. آپ دور نہ جائیں, ہندوستان والے یہ منحوس ساری حکومت چلاتے ہیں, لیکن یہاں ان کی خدا کی توحید میں عقل ماری گئی. ایک پتھر کو تراشتے ہیں, اس کو رام بنا کے خدا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اگر سوچو تو خدا کو آدمی خود بناتا ہے, تم نے تو بنایا پھر اس کو کہتے خدا ہے. اگر کہیں نہیں چاہتے تم کہتے میں اس کا خدا ہوں, میں اس کی آنکھ بنائی, میں نے تراشا. اور جب چاہو تم کو گندگی پھینک دو, توڑ دو, تم اس کو سنوارتے ہو, بناتے ہو.
جو عقل ماری جائے ایسی ماری جاتی ہے۔ اللہ دل میں رحمت نور کا ٹپکا نہ اسی ماں بزرگان دین اولیاء کیا ہوتے ہیں، علم یہ نہیں تو پڑھ لے، یہ پڑھنے کو سب پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، جب تک کہ خدا نور کا چھینٹا تیرے دل میں نہ دے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے آقا کی روحانیت کا نورانی چھینٹا ہم پر آپ پر پڑے تاکہ ہم کو محسوس ہو کیا، اور جب تک ان سے دل نہیں جڑتا، وہ چھینٹا نہیں پڑتا، انسان عالم بنے، عابد بنے، زاہد بنے، وہ شیطان بن سکتا ہے، شیطان بنا نہیں بنا۔ اس میں ذرا احتیاط کریں۔ پتہ نہیں کون سی بات ہی بیچ میں رہ گئی، کوئی بات کہہ رہا تھا۔ ہاں وضو کی پانی کو ایسے آقا جی نے تو نہیں کہا تھا میرے وضو کا پانی ایسے مسح کر، بخاری کا قریب میں کہ قتال ہو جائے، آپ کچھ نہیں کہتے تھے۔ اس صحابی کو خون کا کہا، اس نے خون جا کے پی لیا۔ حضرت معاویہ وفات جب پانے لگے کہا میں نے کوئی چیز چھپا کے رکھی، گھر سے لاؤ۔ کچھ ناخن آقا جی کے چھپائے تھے اور کچھ بال ہیں، اگر کوئی چیز آج مجھے رحمت دے گی یا فائدہ دے گی تو یہ دے گی جب میں مر جاؤں تو میرے یہاں رکھ دینا۔ یہ سب غلط تھا۔ حضرت علی جب غسل دیا تو آپ کی ناف شریف کے اندر جو پانی تھا چوس کے پیا اس کو۔ آپ کی کمان تھی، بے وضو ہاتھ سے لگاتے تھے، صحابی کہتے تھے آقا نے چھوا ہے۔ جب محبت آتی انسان، جب محبت نہیں ہوتی کہتے ہمارے جیسے تھے، شرم نہیں آتی۔ اس نے ہمارے جیسے تھے تواضع سکھائی، میں سب کچھ ہوں پھر بھی میں کہتا ہوں تمہارے جیسا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تم کو قریب کرنا چاہتا ہوں، میری حکمت ہے، میری شفقت ہے تم پر، اور تم واقعی اپنے جیسا سمجھ لیا مجھ کو، یہ میری محبت ہے، میں تم کو کہتا ہوں تمہارے جیسا۔ تم دیکھو میں کس چیز میں تمہارے جیسے، میری محبت ہے، تم کو جوڑتا ہوں، کھینچتا ہوں، ساتھ لگاتا ہوں سینے کے، پیار کرتا ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں، ہم ایک ہی ہیں، کہاں ایک ہیں؟ آپ کو جا ہم کو جا، آپ نور حق ہم پاپ ہم پلیت، آپ ہم کو پاک کرتے ہیں، پھر کہنا ہمارے جیسے، پھر کہنا وہ وسیلہ نہیں۔ کتنی بڑا ظلم ہے یہ، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ رحمت للعالمین کا لفظ ہی کافی ہے وسیلے کے سمجھنے کے لیے۔ کافر کہتے تھے عذاب کیوں نہیں آتا ہے، ہم جو کرتے ہیں۔ قرآن میں آئے تھے وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ہیں تو ہم کیسے عذاب اتاریں، آپ کی وجہ سے یہ سب رکاوٹ ہے، بتائیں۔ أَنْتَ فِيهِمْ، ایسی باتیں کرنا۔ تمہاری 50 نمازیں تھیں، ان کی مہربانی، ان کی نسبت، ان کے وسیلے سے 5 ہو گئیں، ثواب 50 کا۔ پھر کہتے ہو وسیلہ نہیں، وسیلہ نہ ہوتے تم 50 پڑھتے، تمہاری بیخ نکل جاتی۔ وہ وسیلہ نہ ہوتے اور امتوں پہ سختی تھی، ان کی شریعت میں، احکام میں سختیاں تھی، قانون سخت، تم پہ بڑی نرمی کی گئی کہ تمہارے وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ پھر کہتے ہو وسیلہ نہیں، بے شرم و شرم نہیں آتی۔ پھر کہتے ہو عمل کا وسیلہ ہے، تمہارا عمل کروڑوں برس کا ہو اس کو وسیلہ مانتے ہیں عمل کو، کہ عمل کا وسیلہ جائز ہے۔ تمہارے کروڑوں برس کا عمل ہو، اس سے صحابی نہیں بن سکتا۔ ایک آدمی کے سارا ہی بدکار ہو، کچھ بھی کیا ہو، اگر اس نے آقا جی کو دیکھ لیا، آقا جی کو دیکھ لیا، وہ صحابی ہے، وہ دیکھنے سے ہی صحابہ وسیلہ، اس وسیلے سے ہی صحابی بن گیا۔ کروڑ برس کی عبادت تم کو صحابی نہیں بنا سکتی، ان کی ایک نظر آپ کو صحابی بناتی ہے۔ بتائیں، اب بتائیں، یہ سمجھ آنی چاہیے، یا انسان ایسی باتوں میں نہ بولے، خاموش ہو جائے کہ اتنی اولیاء، اتنے کرام، اور پھر یہ علماء کے درمیان، اولیاء کے درمیان مسائل ہیں، عوام کے نہیں ہیں، اس میں ضد کرنی حضرت محمد مصطفیٰ سے، یعنی ان کی عظمت کے قائل نہ ہونا، ان کی عظمت کو ایک طرف رکھنا، نبی کریم کو فقط اتنا ثابت کرنا کہ تم کو وہ رحمت العالمین کا فقط یہی نظریہ، ان کی عقلیں ایسی ہیں نا، اتنا ہی سمجھو تم کو اچھائی برائی کا بتا گئے، بس یہ اچھائی، یہ نہیں، اچھائی برائی علیحدہ، اس کے علاوہ آپ کی خصوصیات اور آپ کے برکات اور آپ کا وسیلہ بیچ میں ہونا ہمارے عملوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ اگر یہ اپنے پر ظلم کر لیں، یا کوئی مصیبت ان پہ آ جائے، یا کوئی ایسا گناہ کر لیں، ہاں جی، اگر یہ آپ کے پاس آ جائیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، خدا کو مہربان پائیں گے، خدا ان پر سختی نہیں کرے گا، معافی دے دے گا۔ تو یہ عمل کا کہاں ہے، تو آپ کی ذات کا اتنا مسئلہ ہو گیا۔
تو ہم تو وسیلہ مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہم دنیا میں انشاءاللہ بخشے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے اصحاب بدر کو بخشایا تو ہم بھی ان سے سوال کرتے ہیں ہمارے بھی وسیلہ بنے، اصحاب بدر کا جیسے دنیا میں مسئلہ ختم کر دیا تھا، آخرت کا اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ میرے سے محبت کرتے ہیں، میرا ساتھ دیا ہے اور ان کے لیے رحمت کی نظر کا، تو خدا نے کہا کہ اللہ نے آ کر کے اللہ نے اصحاب بدر کو بخشے، کہا جو مرضی ہو کرو، تمہارا حساب کتاب نہیں ہے دنیا میں ہی۔ اعملوا ما شئتم، حدیث صحیح، قد غفرت لکم، تمہاری بخشش ہو چکی، تم جو بھی کرو تم سے پوچھنا نہیں ہے، غلط کیا صحیح کیا، ختم، تمہاری حساب کتاب ختم۔ کہ انہوں نے بیچ میں سفارش کی، تو ہم دنیا آخرت کے ہم دنیا میں بخشوا کے اپنے کو جائیں گے، ہم نے حساب کتاب نہ قبر میں دینا نہ حشر میں دینا انشاءاللہ تعالی۔ حدیث میں موجود ہے جی، بخشوایا آقا جی نے۔ ہم کہیں گے ہم بھی اچھے برے ہیں جو ہیں، ہم پر بھی مہربانی کریں۔ اب میں شام کو بیٹھا، میں جس سے قسم سے نکلا کہ آقا جی خدا کی قسم آپ واپس نہیں کر سکتے، آپ کا کرم گوارا نہیں کرے گا، ہم آپ کے در پہ ہیں، ہمارے لیے کچھ کریں دنیا میں، ہم آخرت میں نہیں حساب دینا۔ کسی منکر نکیر کی بات نہیں کریں گے، تھپڑ مار کے جاؤ جاؤ۔